بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹاپک جاری ہے، سنت کا مذاق نہ اڑائیں۔ فرمایا کہ آج کل تو لوگ اس قسم کی سنتوں کے بارے میں حقارت امیز انداز اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میاں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا رکھا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ یاد رکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں، چاہے بظاہر دیکھنے میں وہ چھوٹی معلوم ہوتی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم، آپ کی ہر سنت، آپ کا ہر عمل اس دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ چنانچہ آپ نے ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پانی پیو۔ اگر مجمع میں کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو دائیں طرف سے شروع کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں ہاتھ سے ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے، حتیٰ کہ لباس پہننے کے بارے میں فرمایا کہ پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالو، پھر بائیں آستین میں ہاتھ ڈالو۔ جوتا پہننا ہے تو پہلے دایاں جوتا پہنو اور پھر بایاں جوتا پہنو۔ بالوں میں کنگھی کرنی ہے تو پہلے دائیں طرف کنگھی کرو اور پھر بائیں طرف کرو۔ آنکھوں میں سرما ڈالنا ہے تو پہلے دائیں آنکھ میں سرما ڈالو، پھر بائیں آنکھ میں سرما ڈالو۔ ہاتھ دھوتے وقت پہلے دائیں ہاتھ دو، پھر بایاں ہاتھ دو۔ اس طرح آپ نے ہر چیز میں دائیں طرف سے شروع کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ بظاہر یہ معمولی سنتیں ہیں، لیکن اگر انسان ان سنتوں پر عمل کر لے تو ہر عمل پر اللہ جل شانہ کی طرف سے محبوبیت کا پروانہ مل رہا ہے اور اس پر عظیم اجر و ثواب مرتب ہو رہا ہے۔ اگر انسان محض غفلت اور لاپرواہی سے ان سنتوں کو چھوڑ دے اور ان پر عمل نہ کرے تو اس سے زیادہ ناقدری اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اہتمام سے ہر کام انسان دائیں طرف سے شروع کرے، حتیٰ کہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ دیکھیے یہ دو سنتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب آدمی مسجد سے باہر نکلے تو پہلے بایاں پیر نکالے اور پھر دایاں پیر نکالے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ جب جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں ڈالے پھر بائیں پاؤں میں ڈالے۔ تو ان دونوں سنتوں کو اس طرح جمع کرے کہ مسجد سے پہلے بایاں پیر نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لے اور پھر دایاں پیر نکال کر جوتا پہنے اور پھر بائیں پیر میں جوتا پہنے۔ اس طرح دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ ہر سنت عظیم ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے یہاں اس کا امتیاز نہیں تھا کہ کون سی سنت چھوٹی ہے اور کون سی سنت بڑی ہے، بلکہ ان کے نزدیک ہر سنت عظیم تھی، اس لیے وہ تمام سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذرا سا اہتمام کرنے سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مغربی تہذیب کی ہر چیز الٹی ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نئی مغربی تہذیب میں پہلی تہذیب کے مقابلے میں ہر چیز الٹی ہے، اور پھر مزاحاً فرماتے کہ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا اور اب بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ اس مغربی تہذیب نے ہماری قدروں کو باقاعدہ اہتمام کر کے بدلا ہے۔ چنانچہ آج کل کی تہذیب یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت کانٹا اور چوری دائیں ہاتھ میں پکڑی جائیں اور بائیں ہاتھ سے کھایا جائے۔ آج سے کئی سال پہلے میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ میری ساتھ والی سیٹ پر ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ سفر کے دوران ان سے ذرا بے تکلفی بھی ہو گئی تھی۔ جب کھانا آیا تو ان صاحب نے حسب معمول دائیں ہاتھ سے چوری لی اور بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم نے ہر چیز میں انگریز کی تقلید شروع کر رکھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، اس لیے اگر آپ دائیں ہاتھ سے کھا لیں تو آپ کا یہی عمل موجب ثواب بن جائے گا۔ وہ جواب میں کہنے لگے کہ اصل میں ہماری قوم اسی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہے
کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان مولیوں نے ان چیزوں کے اندر ہماری قوم کو پنسا دیا ہے اور ترقی کا راستہ روک دیا ہے، اور جو بڑے بڑے کام تھے ان میں سے ہم پیچھے رہ گئے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ماشاءاللہ آپ تو مدت دراز سے اس ترقی یافتہ طریقے سے کہا رہے ہیں، اس ترقی یافتہ طریقے سے کہنے سے آپ کو کتنی ترقی حاصل ہوئی، اور آپ کتنے آگے بڑھ گئے، اور کتنے لوگوں پر آپ کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ مسلمانوں کی ترقی اور سربلندی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہے، دوسرے طریقوں پر عمل کرنے میں نہیں ہے۔ اگر مسلمان دوسرے طریقوں کو اختیار کرے گا تو وہ سربلند نہیں ہو سکتا۔ ان صاحب نے کہا کہ آپ نے عجیب بات کہی کہ ترقی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ ساری مغربی قومیں کتنی ترقی کر رہی ہیں، حالانکہ وہ قومیں الٹے ہاتھ سے کھاتی ہیں، سارے کام سنت اور شریعت کے خلاف کرتی ہیں، گناہوں کے اندر بری طرح مبتلا ہیں، فسق و فجور کے کام کرتی ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوا کھیلتی ہیں۔ ان کے باوجود وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں اور پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ لہذا آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنے سے ترقی ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ سنتوں کے خلاف اور شریعت کے خلاف کام کرنے سے دنیا میں ترقی ہو رہی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ مغربی قومیں سنتوں کو چھوڑنے کے باوجود ترقی کر رہی ہیں، لہذا ہم بھی اس طرح ترقی کر سکتے ہیں۔ اس پر میں نے ان کو ایک قصہ سنایا۔ وہ یہ کہ ایک گاؤں میں ایک شخص کھجور کے درخت پر چڑھ گیا، کسی طرح چڑھ تو گیا لیکن درخت سے اترا نہیں جا رہا تھا۔ اب اس نے اوپر سے گاؤں والوں کو آواز دی کہ مجھے اتارو۔ اب لوگ جمع ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح اس کو درخت سے اتاریں۔ کسی کی سمجھ میں کوئی طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ اس زمانے میں گاؤں کے اندر ایک بوجھ بجگڑ ہوتا تھا، یعنی ایک سمجھدار آدمی ہوتا تھا جو سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ گاؤں والے اس کے پاس پہنچے اور اس سے جا کر سارا قصہ سنایا کہ اس طرح ایک آدمی درخت پر چڑھ گیا ہے، اس کو کس طرح اتارے۔ اس سمجھدار آدمی نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں، ایسا کرو کہ ایک رسہ لاؤ۔ اور جب رسہ لایا گیا تو اس نے کہا کہ اب اس رسہ اس شخص کی طرف پھینکو اور اس شخص سے کہو کہ تم اس رسے کو اپنی کمر سے مضبوطی سے باندھ لو۔ اس نے جب رسہ باندھ لیا تو اب لوگوں سے کہا کہ تم اس رسے کو زور سے کھینچو۔ جب لوگوں نے رسہ کھینچا تو وہ شخص درخت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ لوگوں نے اس سمجھدار سے کہا کہ آپ نے یہ کیسی ترکیب بتائی، یہ تو مر گیا۔ اس نے جواب دیا کہ معلوم نہیں کیوں مر گیا، شاید اس کی قضا ہی آ گئی تھی اس لیے مر گیا، ورنہ میں نے اس طریقے سے بے شمار لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے اور وہ صحیح سالم نکل آئے ہیں۔ تو اس سمجھدار نے کھجور کے درخت پر چڑھے شخص کو کنویں کے اندر گرے ہوئے شخص پر قیاس کیا۔ یہی قیاس یہاں بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ غیر مسلم قومیں فسق و فجور اور گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے ترقی کر رہی ہیں، اس طرح ہم بھی نافرمانیوں کے ساتھ ترقی کر جائیں گے۔ یہ قیاس درست نہیں۔ یاد رکھیں، جس قوم کا نام مسلمان ہے اور جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لائی ہے، وہ اگرچہ سر سے لے کر پاؤں تک ان مغربی اقوام کا طریقہ اپنا لے اور اپنا سب کچھ بدل دے، تب بھی ساری زندگی کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر وہ ترقی کرنا چاہتی ہے تو ایک مرتبہ معاذ اللہ اسلام کے چولہے کو اپنے جسم سے اتار دے اور یہ کہہ دے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر ان کے طریقوں کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا میں ترقی دے دیں گے۔ لیکن مسلمان کے لیے وہ ضابطہ اور قانون نہیں ہے جو کافروں کے لیے ہے۔ مسلمان کے لیے دنیا میں بھی ترقی کرنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں کی ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو، اس کو اگلے ویڈیو میں سنائیں گے انشاءاللہ۔